خبری میں خوش آمدید ناظرین کرام، جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنی پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ چنگیز خان کو اپنی پہلی جنگ میں کیسے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے دیگر 2-4 چھوٹی بڑی جنگیں لڑیں جن میں اسے فتوحات نصیب ہوئیں۔ ان جنگوں کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ تیموجین عرف چنگیز خان کے مخالفین چنگیز خان کی بیوی کو اغوا کر لے گئے۔ یہ مخالفین کون تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، آج کی قسط میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ ملک کے طول و عرض کے دورے کے دوران تیموجین بعض اوقات اپنی بیویوں کو ہمراہ لے جاتا اور بعض اوقات ان کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ جاتا۔ دوسرے سال کے اختتام پر بروتی پھر ماں سے بننے والی تھی۔ تیموجین اس موقع پر کسی فوجی مہم پر روانہ ہونے کو تھا۔ چنگیز خان کو خوف تھا کہ بروتی اس موقع پر حالت سفر کی سختیاں برداشت نہیں کر پائے گی، چنانچہ اسے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ جب تیموجین جا چکا تھا تب گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جس کا تعلق اس کے دشمنوں کے ایک قبیلے مکریت سے تھا اچانک شہر میں داخل ہوا اور تیموجین کے چھوڑے محافظ دستے پر قابو پا لیا۔ ہر وہ شے جو انہیں قیمتی لگی اپنے ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے چنگیز خان کی بیوی پورتا کو بھی یرغمال بنا لیا۔ اس واقعے کے پیچھے 18 سال پرانی وہ دشمنی ہے جب تیموجین کا باپ اولون تیموجین کی ماں کو اٹھا لایا تھا۔ جب اس قبیلے کو علم ہوا کہ تیموجین نے شادی کر لی ہے اور وہ دلہن لے آیا ہے تو انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا۔ لوٹ کا مال انہوں نے آپس میں تقسیم کیا، لیکن پورتا کو ایک مخصوص خان کو بھیج دیا جو کہ ایک ہمسایہ ریاست پر حکومت کرتا تھا، اور اس خان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اغوا کنندگان خواہش مند تھے، یعنی جن اغواکاروں نے تیموجین کی بیوی کو اغوا کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ پڑوسی ریاست کے خان سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہو سکیں۔ اس سردار کا نام وانگ خان تھا۔ وانگ کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی اگلی قسط میں کرنے والے ہیں۔ پورتا کو وانگ کی طرف بطور تحفتاً بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وانگ کو اس کی بیوی بنا لے۔ یہ خانوں کے ہاں ایک دستور تھا، وہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بیویاں حاصل کر سکتے تھے رکھتے تھے۔ چنانچہ جب جنگوں میں بلند و مرتبہ خاندانوں کے لوگ قیدی بنائے جاتے تو ان کی خوبصورت اور جوان عورتوں کو دلنشیں تحائف بنا کر بڑے اور طاقتور شہزادوں، خانوں اور سرداروں کو بھیج دیتے۔ اس سے ان لوگوں کے درمیان دوستی اور محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تحائف کو وصول کرنے والا جوان ہے یا بوڑھا، بلکہ بوڑھے لوگوں کو ایسے تحائف بہت زیادہ پسند آتے تھے۔ اور یہاں بھی پورتا کے معاملے میں وانگ خان بوڑھا تھا، بلکہ تیموجین کے باپ کی عمر کا تھا اور تیموجین کو اپنا بیٹا بھی کہہ کر بلاتا تھا۔ کچھ سال قبل وہ تیموجین کے باپ یسوگی کا اتحادی بھی رہا۔ جب تیموجین محض ایک لڑکا تھا تب سے وہ اسے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ان حالات میں جب پورتا کو اس کے خیمے میں پیش کیا گیا تو وانگ نے کہا وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بیٹے کی برابر ہے۔ میں اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں رچا سکتا۔ وانگ خان نے پورتا کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ جب تیموجین اپنی مہم سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا اس کی عدم موجودگی میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی پر بہت مضطرب ہوا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے فوراً ایک سفارتخار وانگ خان کی طرف روانہ کیا تاکہ پورتا کو گھر واپس لایا جا سکے۔ تیموجین کی درخواست پر وانگ خان نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پورتا کو واپس گھر روانہ کر دیا گیا۔ اغوا کیے جانے سے قبل پورتا پیٹ سے تھی۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہی تھی تو راستے میں اسے رکنا پڑا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جو ہی بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا اس نے سفر دوبارہ شروع کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ مزید دیر کرنے سے کہیں دشمن کا کوئی نیا دستہ نمودار نہ ہو جائے، اور پورتا کے پاس اس نومولود بچے کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ اس حالت میں وہ بچے کو تمام راستے گھر تک اپنی گود میں لیے بیٹھی رہی۔ بالآخر وہ باحفاظت اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی۔ تیموجین اسے دوبارہ اپنے سامنے پا کر بے انتہا خوش ہوا۔ وہ خاص طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوا جسے بھورتی حفاظتی طریقوں سے بچا کر لائی تھی۔ ایک خطرناک اور عجیب سفر سے باحفاظت واپس لوٹنے پر باپ نے بیٹے کا نام اپنی زبان میں جوچی رکھا، جس کا مطلب تھا باحفاظت پہنچنے والا۔ ناظرین کرام، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تیموجین کے اس خواب کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے تیموجین کے خواب میں دنیا کو فتح کرنے کا آئیڈیا آیا تھا، اور تیموجین کا یہ خواب اسے تاریخ کا سب سے بڑا فاتحہ بنا گیا۔